اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی پاک پروردگار عالم جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، وہ پاک پروردگار عالم جو علی کل شیء قدیر ہے، اس خدا کا کرم ہے اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ہماری حیات کی، ہمارے دین کی بقا کے لیے آزاداری عطا کی ہے۔ کرم ہے اس خدا کا کہ جس نے سنت امام زین العابدین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کی، اور آج یہ عزا جو سنت امام زین العابدین ہے، وہ جو ہماری بقا کی ضامن ہے، وہ عزا جس کی بدولت آج دین باقی ہے، جس کی بدولت آج ہم محفوظ ہیں، جس کی بدولت آج ہمارا دین محفوظ ہے، وہ عزائے حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور اس کی ضامنی جس نے دی ہے اور اس کو محفوظ جس نے رکھا ہے، وہ ذات امام زین العابدین علیہ السلام۔ درود بھیجیے امام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کیونکہ شب شہادت امام زین العابدین ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گی، لیکن امام کی ایک بہت بڑی کاوش یہ عزا، یہ سنت امام کی، کیونکہ ہم نے بہت سی سنتیں اپنی طرف سے اپنائی ہوئی ہیں، لیکن حقیقی سنت جو امام کی اس وقت تک جو زندہ ہے ہمیں، وہ عزا ہے جو واقعاً زندہ ہے۔ امام نے فقط گھر میں بیٹھ کر عزا نہیں کی کہ گھر میں روتے رہے ہوں، گھر میں گریا کرتے رہے، گھر میں دعا کرتے رہے، گھر میں عزا کرتے رہے، نہیں، امام نے پوری زندگی عزا کی، پورے سال عزا کی، ہر لمحہ عزا کی، اور بہانے بہانے سے عزا کی۔ اور یہ نہیں تھا کہ جہاں پر لوگوں کا مجمع لگا کر امام سب کو بلا کر عزا کرتے تھے، جہاں پر لوگوں کا مجمع دیکھتے تھے امام وہاں جا کر عزا کرتے تھے، جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے تھے امام وہاں عزا کرتے تھے، وہاں بکا کرتے تھے۔ کیوں یہ سنت قائم کی امام نے، کیوں یہ عمل کیا امام نے؟ اس لیے کہ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تم کوئی قدم، کوئی اقدام، کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ ہو کہ تم کربلا بھول جاؤ۔ امام کربلا کو بھولنے دینا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے پوری زندگی عزا کی ہے امام نے، پوری زندگی بکا کی ہے امام نے، پوری زندگی روئے ہیں امام، لیکن گھر میں بیٹھ کر نہیں، ہر جگہ پر، بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، جہاں چند لوگ جمع ہو، وہاں قصاب کی دکان پر، یعنی جہاں جہاں گئے، پانی دیکھا امام نے عزا کی، کھانا دیکھا امام نے عزا کی، ہر مقام پر امام نے عزا کی ہے۔ کیوں؟ تم حسین کو نہ بھول جانا۔ قدم قدم پہ عزا کا مقصد یہی تھا کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم میرے بابا کے مقصد کو بھول جاؤ، تم حسین ابن علی کو بھول جاؤ۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد یزید ابھی برسر اقتدار تھا، ابھی حاکم تھا، اور ایک لہر اٹھی مدینے سے، یزید کے حاکم وقت کے، دمشق کے اس حاکم کے خلاف ایک لہر اٹھی۔ اس وقت جب کوئی لہر اٹھتی ہے کسی حاکم کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، تو عموماً اقدام یہ ہوتا ہے کہ جو کہیں کا حاکم ہوتا ہے وہ وقت بھیج کر، لوگوں کو بھیج کر، پروٹوکول سے انہیں بلاتا ہے اپنے پاس۔ جب یزید کے خلاف ایک تحریک چلی مدینے میں قتل حسین کے بعد، اور بہت سی تحریکیں چلی، لیکن ایک خاص تحریک مدینے سے چلی، اس تحریک نے سر اٹھایا تو یزید نے ان لوگوں کو بلوایا جو قوم کے بڑے بڑے تھے، وڈیرے تھے، قبائل کے سردار تھے، جو یہ سر اٹھا رہے تھے، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، جو اصطلاحات اصحاب کی، اصحاب کے بعد ان کے اصحاب کی، اور جو تاریخ میں رائج ہے، ان سب کو اس نے بلایا
جید صاحب، بڑے بڑے اصحاب، ان کے تابعین، سب کو بلایا. اس نے دمشق بلایا، بڑے بڑے کجاووں والے اونٹ، خوبصورت کجاووں کے اونٹ سجا سجا کے اس نے بھیجے اور اس میں ان کو بٹھایا. آج اب بھی یہ ہوتا ہے کہ جب امریکہ مخالف یا سعودی عرب کے مخالف کوئی تنظیم اٹھتی ہے یا شیعہ اٹھتا ہے تو فوراً کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو علماء کو بلایا جائے، کہ اپنی جگہ پر اکٹھا کیا جائے. بلایا سب کو، اس نے وہاں جمع کیا اور دسترخوان معاویہ مشہور تھا، دسترخوان دمشق مشہور تھا شروع سے، اور اس وقت بھی یہی کیا. اور جو کچھ نعمتیں اس کے پاس تھی اس نے اس دسترخوان پہ رکھی، ان سب کو بلایا، دعوت دی. اور بہت سی جو چیزیں حرام تھیں وہ بھی مسلمین کے سامنے رکھی گئی. انہوں نے نوش کی وہ چیزیں، انہوں نے لی. ان میں سے چند ایک ایسے تھے کہ جن کے اندر لقمہ حلال کی تاثیر موجود تھی. ان کے علاوہ باقی جتنے تھے وہ سب یزید کے زیر ہو گئے. لیکن جن کے اندر کچھ لقمہ حلال کی تاثیر موجود تھی، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب کوئی شخص مسئلہ پوچھنے دربار میں آتا ہے، امام زین العابدین کی کاوشیں بتا رہی ہوں کہ کیا کیا ہے، کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے دربار میں آتا تھا تو یزید، کیونکہ صاحب شریعت نہیں تھا، شریعت سے واقف بھی نہیں تھا، تو جب کوئی شخص کہتا تھا کہ یہ چیز میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو وہ بندریا سے پوچھتا تھا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. اب بندر ہے، حرکت کرتا ہے، جب وہ ہاں میں سر ہلاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، بھلے وہ شراب ہی کے بارے میں پوچھے. اور اگر وہ نہ میں سر ہلاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. جب مدینے کے ان قبائل کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ فیصلے خود نہیں کرتا شریعت کے، یہ ایک بندریا کے ذریعے سے فیصلے کرا رہا ہے، اس وقت جب وہ لوگ واپس آئے انہوں نے تحریک چلائی. سوچ اور خود فکر دیکھیے، اس وقت واقعہ کربلا ہو چکا تھا. اس وقت ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی یزید کے خلاف، اور تحریک چلا کر سب سے پہلے آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب پتا چلا کہ یزید کتنا بڑا فاسق ہے، ہمیں تو اب پتا چلا وہ شرابی ہے، ہمیں تو اب پتا چلا وہ زانی ہے، ہمیں تو اب پتا چلا کہ وہ بندروں سے کھیلتا ہے، ہمیں تو اب پتا چلا کہ اس کے فیصلے جانور کرتے ہیں، بندریا کرتی ہے اس کے دربار کے فیصلے، ہمیں اب اس چیز کا علم ہوا ہے. سب نے مل کر جب علم ہو گیا، پتا چل گیا، سب نے مل کر عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر دی. امام وقت زندہ ہے، مظلومیت امام بھی، امام وقت زندہ ہے، امام زندہ ہے، موجود ہے، لیکن سب نے مل کر عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی. اور اس کے بعد امام کے پاس آئے، امام چہاروں کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا امام سے کہ آپ بھی عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر دیں. امام سے کہا واقعہ کربلا ہو چکا، شہادتیں ہو چکی، اسیر ہو کر آ چکے، سب کو پتا چل گیا کہ فتح یاب کون تھا اور شکست خوردہ کون تھا. مولا حسین نے اپنے خون سے تحریر کر دی کربلا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ آپ بھی عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر دیں. امام نے کہا کیوں کروں اس کی بیعت؟ کہا اس لیے کہ ہمیں اب پتا چلا کہ یزید تو شراب خور ہے، یزید تو بندروں سے کھیلتا ہے، یزید تو زنا کرتا ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید فلاں فلاں فلاں. جب بیان کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ امام کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اور امام نے کہا یہی فکرے جو آج تمہاری زبانوں پر جاری ہے یہ میرے بابا نے کربلا جانے سے پہلے تمہیں بتایا تھا. میرے بابا نے تمہیں بتایا تھا کہ تم پر جو حاکم مسلط ہے وہ شراب خور ہے، جو تم پر حاکم مسلط ہے وہ زنا کرتا ہے، جو تم پر حاکم مسلط ہے خدا کا عذاب ہے. اور جس قوم پر ایسا حاکم مسلط ہو اس دین پر فاتحہ پڑھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، مسعود محمد و آل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ میرے بابا نے بتایا تھا، یہ سب حسین ابن علی نے بتایا تھا تمہیں، اسی لیے تو لہو دیا اپنا، یہ تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے دین کی بقا کے لیے لہو دیا ہے.
لیکن کیا ہوا، امت امام سے بھی آ کر کہہ رہی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لو. اور اس کے بعد کیا ہوا، امام حسین کے جملے کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا، لیکن جو میرے پیچھے رہ جائے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. جہاں سے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت ہوئی اور ادھر سے یزید نے اپنا لشکر مدینے میں بھیجا. واقعہ برا، 1000 سے زائد ناجائز بچہ پیدا ہوا. سب عورتیں مباح قرار دی یزید نے. اپنے پورے لشکر کے لیے پورے مدینے کو، پورے مکے کو، پورے مدینے کو مباح قرار دیا کہ تم پر تمام عورتیں جائز ہیں، تم پر سب کچھ حلال قرار دے دیا گیا، مباح قرار دے دیا گیا ہے. اب تم جو چاہتے ہو. پورے 3 دن تک وہ ظلم ہوا تاریخ کا مدینہ پر کہ لوگوں کو حسین یاد آ گئی کہ حسین نے کہا تھا جو باقی رہ جائے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. وہ مدینہ جو حسین کو جاتے ہوئے تو دیکھ رہا تھا، وہ مدینے والے جو فرزند رسول کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ کوئی روک رہا تھا، نہ کوئی ساتھ جانے کے لیے تیار تھا. آج وہی مدینہ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو سنبھالنے کے لیے امام سید سجاد کے در کا دروازہ کھٹکھٹا رہا. وہی مدینہ کل تک جس کے در پر تم نہیں آ رہے تھے، یہ امام یہ بتا رہے تھے یہ ذلیل ضلالت اور رسوائی تمہارے اندر باقی رہ جائے گی. اور وہی ہوا، یہ واقعہ برا ہوا. امام نے لوگوں کی یہ سوچ، یہ فکر دیکھی. جو آج آپ کے پاس یہ تحفہ صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ کے نام سے ہے، امام نے یہ تدوین کیا، یہ بیان کیا، یہ دعائیں بتائیں. کیوں بتائیں؟ بتایا امت کو کہ تم کیا ہو، تمہیں ہونا کیا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے امام نے دین کی تبلیغ کی، دین کو پہنچایا، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ اذا کو نہیں چھوڑا. آج آپ کے پاس جو اذا باقی ہے، یہ ازاداری باقی ہے. کتنی حزبیں چلی، مختار ثقفی آئے، ان کی حزب چلی، ایک بڑا لشکر بنا، قاتلین امام حسین سے بدلہ لیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن کب تک ہوا؟ ایک وقت آیا ختم ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کی حکومت چلی، کب تک چلی؟ ایک وقت آیا ختم ہو گئی، لوگ بھول گئے. مختار ثقفی کی حکومت کے دور کو لوگ بھول گئے. عبداللہ ابن زبیر کا وقت آیا، لوگ اس کی حکومت کو بھول گئے. یعنی بعد کربلا یہ حکومتیں آئیں، آتی رہی، چاہے اس میں توابین ہو. لوگ آئے، ہم کربلا نہیں جا سکے، آئے تھے نا کوفے والے، ہم کربلا نہیں جا سکے، ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم کربلا جا رہے ہیں، اب پھر ہم غسلے شہادت لے رہے ہیں. اب کربلا، جب حسین نے بلایا تو کوئی کربلا نہیں آیا. بعد میں توبہ کر کے بغیر امام کی اجازت کے، کوئی اجازت نہیں تھی، کسی نے اجازت نہیں لی امام سے، اور پھر تبابین کا لشکر تیار ہوا میدان میں. تبابین آئے، کب تک لوگوں نے تبابین کو یاد رکھا؟ ایک لمحہ آیا، کچھ وقت آیا، وقت آیا کہ لوگ بھول گئے تبابین کو. ٹھیک ہے، توبہ کرنے والے آئے، شہید ہوئے، ختم ہو گیا قصہ. مختار ثقفی کی حکومت آئی، قتل حسین کا بدلہ لیا، ختم ہو گیا قصہ. عبداللہ ابن زبیر خلافت پر آیا، اپنے آپ میں چھایا رہا، مکہ پہ حکومت کرتا رہا. ایک وقت آیا اس کی حکومت ختم ہو گئی. حکومتیں آتی رہی، یہ لوگ مقابلے پہ تعبد کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، ہم حق پر ہیں. آتے رہے، سب جاتے رہے، قصے ہوتے رہے، ختم ہوتے رہے. لیکن ایک چیز تھی جو آج تک کبھی ختم نہیں ہوئی. ہر قصہ تاریخ میں بنا اور بن کر مٹ گیا. ہر جنگ تاریخ میں بنی اور بن کر فتح ہو گئی. ہر جنگ جو چاہے فتح ہوئی ہو، چاہے شکست ہوئی ہو، جو کچھ ہوا بنی لیکن مٹ گئی. قیامت تک کے لیے جس کا تذکرہ حسین کے لہو سے باقی رہا وہ جنگ ہے، جنگ کربلا. اور وہ جنگ کربلا، وہ شہداء، وہ 72، وہ حسینی، وہ بنی ہاشمی، وہ زندہ کیوں رہے؟ ان کو زندہ رکھا گیا مسلسل عزاداری میں امام زین العابدین علیہ السلام. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. سید سعدین کے لیے، ان کی عصمت کے لیے، ان کی
फजीलत के लिए बुलंद से बुलंद तक सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। हर सिलसिला अज़ा को ऐसी सुन्नत कायम की। सुन्नत वो नहीं है जो उन्होंने इमाम के साथ किया, सुन्नत वो होती है जो इमाम खुद करते हैं। कोई जुल्म करे वो सुन्नत इमाम नहीं है, जो इमाम कर रहा है वो सुन्नत है। इमाम का अमल, रसूलों का अमल, इमामों का अमल सुन्नत है। जो कुछ वो करके दिखा रहा। सुन्नत सज्जाद क्या है? इमाम सज्जाद की सुन्नत क्या है? आज हमने क्या सुन्नत है इमाम से? आज हम उस इमाम को मानते हैं, आज आप उसका गिरिया करने, उसको पुरसा देने आए हैं। वो जो आपकी बका का जामिन है, जो इस अदा की बका का जामिन है, वो जिसकी वजह से ये मजलिसें हो रही हैं, जो बानी है इन मजलिसों का, उसकी सुन्नत क्या है? वो नहीं जो आज तक आपने अपनाई है। उस इमाम की सुन्नत क्या है कि तुम जाबिर के जालिम के दरबार में खड़े हो जाओ और उसके दरबार में खड़े होकर, भले उसके पास तख्त है, उसके पास लश्कर है, उसके पास असलहा है, सब कुछ होते हुए तुम जंजीरों में जकड़े हुए भी हो, लेकिन फिर भी हक को ही करो। हक को बयान करना, लोगों का खौफ न खाना और हक को बयान करना सुन्नत सज्जाद है। इमाम ने सुन्नत बताई। इमाम सज्जाद की सुन्नत हक गोई। इमाम सज्जाद की सुन्नत दुश्मन से न डरना। इमाम सज्जाद की सुन्नत के जकड़े हुए हो, असीरी की हालत में हो, खवातीन साथ हो, बाप का सर सामने हो, उसके बावजूद भी जब बोलना है तो बताना है कि मैं फर्जंद किसका हूँ, बताना मैं फातिमा का फर्जंद हूँ। वो जिसके दुश्मन बैठे हैं सामने, उन्हीं को बताना है कि देखो मैं किसका बेटा हूँ। सुन्नत सज्जाद क्या है? ये अज़ा। लेकिन कौन सी अज़ा? जो इमाम ने भट्टा की, हर मकाम पर जगह जगह रोई है, बार बार रोई है। जिस मकाम पर पहुंचे, तुम मेरे बाबा को ना भूल जाना, तुम हुसैन की शहादत को ना भूल जाना। इमाम खुद नहीं भूले। मकसदे करबला इन मजलिसों में जिंदा है तो इमाम सज्जाद की वजह से जिंदा है। आज हम न जाने किस रविश पे होते अगर ये इमाम हमें राह न दिखाता। आजाद किसको कहते हैं? जब आवाज आई है ना एक मरतबा, मौला आपके गिरिए को, आपके पुरसे को कबूल करे, आवाज आई इमाम की, इमाम हुसैन की, आशूर, अस्रे आशूर, हल मिन नासिर यंसुरना। उस विक्रुल मौतूर की आवाज आई, उस तन्हा तरीन की आवाज आई। इधर जैसे ही आवाज आई है ना, तन्हा रह गए थे इमाम, तन्हा हुसैन है। इतने में क्या मंजर देखा इमाम ने कि एक ज़ईफों की तरह कमर को झुकाए, एक हाथ में शमशीर लिए, एक बीबी के कंधे पे हाथ रखकर खेमे से बाहर आ रहा है। और क्या कहा जब बीबी उम्मे कलसूम ने पूछा ना कि सज्जाद कहाँ जाना चाहते हो, कहा किसी गरीब की आवाज आई है, किसी गरीब ने हल मिन नासिर की सजा दी, किसी गरीब को मेरी जरूरत है। कोई गरीब है जो तन्हा रह गया है, उस गरीब को मेरी जरूरत है। वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा तन्हा रह गया है, मेरे बाबा को अपने बेटे की जरूरत है। बीबी के कंधे पे हाथ रख के जब इमाम खाने से बाहर आए हैं ना, एक मरतबा इमाम जहां ये सदा लगा रहे थे, इमाम की निगाह बेटे पर पड़ी। जैसे इमाम की निगाह पर, इमाम तेजी से इमाम सज्जाद के पास आए और आकर कहा, नहीं बेटे तू हुज्जत खुदा है, खुदा ने अपनी हुज्जत को कायम रखना है। ऐ सज्जाद मेरी शहादत का वक्त है, ऐ सज्जाद मेरे लाश आने का वक्त है, ऐ सज्जाद मेरे बदन पे जख्म लगने का वक्त है। सज्जाद तेरी शहादत का वक्त अभी नहीं आया। और फिर बीवियों को हुक्म दिया, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कलसूम को हुक्म दिया कि जल्दी सज्जाद को अंदर ले जाओ, सज्जाद को बाहर न लाना। ज़ैनब ये मेरी अमानत है तेरे पास, ज़ैनब
تو نے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب امام سید سجاد کو لے گئے، اس کے بعد امام خشی لے گئے، اور پھر کب ہوش آیا؟ میں کہتی ہوں سلام ہو اس یتیم پر، سلام ہو اس مظلوم پر، کہ جب ہوش آیا تو باپ کا سر لے کے نیزہ پہ بلند کر۔ آج اس کا، آج ان بانیاں نے، ان مجلس کے بانی کا پرسہ دینے کے لیے آتا ہے۔ خدا کے پرسے کو قبول کرے۔ شب شہادت زین العابدین ہے۔ آج اس کو دل کھول کے پرسہ دینا جو اپنے بابا کا پرسہ لینے کا ایمان رکھتا تھا۔ آج اس کو پرسہ دینا ہے جس کو کسی نے اس کی یتیمی کا پرسہ نہیں دیا۔ آج اس کو پرسہ دینا ہے جس نے کسی نے اس کو اس کے چچا باپ کا پرسہ نہیں دیا۔ آج اس کو پرسہ دینا ہے کہ جس وقت دستار باندھنے کا وقت آیا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس یتیم کے گلے میں توق کو پہنایا گیا، ہاتھ میں ہتھکڑیوں کو پہنایا گیا، پاؤں میں بیڑیوں کو پہنایا گیا۔ کائنات کا پہلا یتیم تھا جس کے سر پہ دستار بندی نہیں ہوئی۔ پہلا یتیم جس پہ دستار بندی نہیں ہوئی۔ اور پھر یتیمی پہ، ان ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ پہلے حسین والا کہہ رہے ہیں نا کہ سجاد میرے بدن پہ زخم لگنے کا وقت ہے، سجاد میرے جسم پہ زخم لگنے کا وقت ہے۔ مولا آپ کے بدن پہ تو زخم لگ گئے نا، سجاد کے بدن پہ زخم بھی لگے ہیں، سجاد کے دل پہ زخم بھی لگے ہیں۔ جب سجاد کہتے رہے مجھے شام کھا گئی، مجھے شام کا بازار کھا گئے، مولا کے زخم بدن پہ، سجاد کے دل کے زخم کو جب شام کا بازار آیا ہے نا، اور مولا سجاد کے جملے ہیں، جب ایک شخص آئے نا مولا اتنا شام شام کر کے روتے گئے، مولا نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ ذرا تصور کرنا، شرابیوں کا مجمع ہو، لوگ عید کی طرح لباس پہن کے آئے ہوئے ہو، چھتوں پر عورتیں کھڑی ہو، نامحرم کھڑے ہوئے ہو، کھٹی پہنے بے پردہ ہو، سید سجاد جیسا غیرت مند ہو، اور مجھے بتا کس کا جمرہ ہے کہ وہ منظر دیکھے۔ اگر شام کا بازار آیا ہے نا، جتنے بازار آئے ہر بازار کا منظر الگ الگ تھا، لیکن شام کے بازار کا منظر وہ تھا، خدا کی قسم تاریخ کے جملے سجاد شاید سیدھا ہو جاتا، لیکن امام سید سجاد کی پشت سیدھی نہیں ہوئی۔ امام کی زیارت کے جملے ہیں سلام ہو اس پر جو الف سے نون ہوگا، یہ الف سے نون کہا ہوا۔ سجاد کو بیماری نے نہیں جھکایا، سجاد کو شاید توق اور زنجیر نے بھی نہیں جھکایا، لیکن جو شام کا بازار آیا ہے نا، سجاد کی کمر پھر سیدھی نہیں ہوئی۔ ایک منظر ہے شام کے بازار، مولا سجاد کا ایک مرتبہ آذانوں کی آواز بلند ہوئی، جیسے آذانوں کی سجاد کھڑے ہوئے، سجاد نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھایا، سجاد کے ہاتھ کانوں تک نہیں بچے۔ مولا سجاد نے نماز پڑھنا شروع کی، مطلب یہ جملے ہیں سجاد نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ پتھر آنا رک گئے، آگ آنا رک گئی، شعلے آنا رک گئے، آواز آئی یہ تو نمازی ہے، ہمیں تو کہاں پر بازی ہو رہے ہیں۔ اور یہ جملے سننے پہ ایک مرتبہ شمرین ہاتھوں میں تازیان آئیے، امام سید سجاد کے پاس آیا نا، نہیں تازیانے برسانا شروع کیے، سجاد رکوع میں ہے، تازیانے برس رہے ہیں، سجاد سجدے میں ہے، تازیانے برس رہے ہیں۔ جب نماز سے نہ روک سکا نہیں، ایک مرتبہ کہا کہ قافلے کو تیز کر دو، ادارے اونٹ تیز ہوئے، قافلہ تیز ہوا،
सका। इमाम फिर खड़े हुए और खुदा जाने क्या किया लईन ने, मुझे नहीं मालूम क्या किया, बस एक मर्तबा लईन का हाथ उठा, सज्जाद मुंह के बल जमीन पर जनाब के बीवी ने खुद को पुष्ट सज्जाद में डाला और रोकर कहा लईन ये मर जाएगा, मेरा बीमार है, मेरा उदय क्यों बना खुदा के पुत्र, ये हक है, खुदा की कसम ये हक है, सज्जाद को रोया जाए ये हक है। नहीं है बर्दाश्त, आप में सुनने की बर्दाश्त नहीं है, आप में सुनने की बर्दाश्त नहीं है, उसने साथ ऐसे तुम सुन नहीं सकते, वो शाम में चल के आया है। बोला सके सजा बता वापिस कुछ ऐसा इमाम को जहर दिया करना। अब जब जहर दिया है इमाम को मुत्तसिल करती हूँ, इमाम को जहर दिया गया, इमाम जहर से तरफ हो गए। मैं कहती हूँ अगर जहर न देता ना, शाम ने इमाम को मार दिया, जहर ना भी देता तो इमाम को शाम खा गई थी। अदादारो इमाम को जहर दिया गया ना, जहर जिस्म में सलाहियत करना शुरू किया, जब जहर पूरे जिस्म में सलाहियत कर गया ना, इमाम हसन मुज्तबा की तरह खून की उल्टियां आना शुरू हुई। इमाम बाकत करीब आए, अपने बाबा के आगे हाथों को दिया, बाबा के कहे के अपने हाथों में देते थे, फिर एक मरतबा इमाम हसन को याद करते थे। इमाम का आखिरी वक्त करीब आया, बेटे को करीब बुलाया, कहा बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, बच्चे गुरबत का हालत सुन रहे, कहा बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, बेटा मेरे करीब आ जाओ। अगर जैसे ही इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल के करीब आए ना, इमाम ने कंधे पर हाथ रखा, हाथ रखकर एकदम हाथ को उठा लिया, कहा बेटा क्या हुआ? मौला ने बोलकर कहा जब मेरा बाबा तनहा था, जब मेरा बाबा तनहा था, जब मेरा बाबा जख्मी था, जब मेरे बाबा के बदन में तीर लगे हुए थे, बेटा उस बाप का मुझ जैसा बेटा था, पाकर तू भी है, आज मैं तेरा सहारा ले रहा हूँ, कल मेरा बाबा तनहा था, आज जब जहर मेरे बगल में उतर रहा है ना, तो आज तू मेरे करीब है, लेकिन जब कल मेरा बाबा जीत से जमीन पर मेरा बाबा तनहा था, मोला का आखिरी वक्त करीब आया, परेशान थे। एक मरतबा इमाम बिस्तर पे बैठे हैं, बिस्तर मर्द पे बैठे हैं, इमाम ने पानी को मंगवा, आखिरी वक्त इमाम को मौला के पुरस्कार